السلام علیکم، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی چیک۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی 3 ایسی ڈیولپمنٹس پر جو اکانومی، انرجی اور سیکیورٹی اور عوام کی پرچیزنگ پاور کے حوالے سے بہت اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ ایک طرف پاکستان کو آئل اور گیس کے نئے ذخائر ملے ہیں اور دوسری طرف لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ریونیو کلیکشن کی ہے، اور تیسری طرف منیمم ویج میں اضافے کی تجویز سامنے آئی ہے جو لاکھوں ورکرز اور ان کے گھرانوں کے لیے راحت کا سبب بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ یہ تینوں خبریں مختلف سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان سب کا مرکزی نقطہ پاکستان کی معاشی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ڈیولپمنٹس کے پیچھے اصل تصویر کیا ہے اور یہ عام پاکستانی کی زندگی پر کس حد تک امپیکٹ کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے انرجی سیکٹر کی۔ پاکستان کی سب سے بڑی آئل اور گیس ایکسپلوریشن کمپنی OGDCL نے سندھ کے سانگر ڈسٹرکٹ میں بابی ڈیپ 1 ایکسپلوریٹری ویل سے ایک اہم آئل اور گیس ڈسکوری کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس ویل سے روزانہ تقریباً 2000 بیرل آئل اور 2 ملین کیوبک فیٹ گیس حاصل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے لیے ہر نئی انرجی ڈسکوری اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس ڈسکوری کو خاص طور پر اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بابی اور دھمراکی مائننگ لیز میں میسو سینڈ ریزروائر سے پہلے ہائیڈرو کاربن ڈسکوری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا پریکٹیکل فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا چیلنج انرجی امپورٹس ہیں۔ ملک ہر سال کروڈ آئل، LNG اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ پر اربوں ڈالرز خرچ کرتا ہے۔ جب بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا سیدھا اثر پاکستان کے امپورٹ بل، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور انفلیشن پر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہر سال لوکل ڈسکوری کو اسٹریٹجک سکسیس مانا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر آئل اور گیس پروڈکشن میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا تو ملک کے فارن ایکسچینج کو بچانے میں کافی مدد مل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انرجی سیکیورٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ انرجی سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ملک اپنی ضروریات کا زیادہ حصہ خود پورا کر سکے اور انٹرنیشنل سپلائی ڈسرپشنز یا گلوبل پولیٹیکل ٹینشنز کا اثر اس پر کم ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں میں دنیا بھر میں انرجی کرائسس یا فیول پرائسز میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ رشیا یوکرین کانفلکٹ سے لے کر مڈل ایسٹ کی ٹینشنز تک کئی فیکٹرز نے گلوبل انرجی مارکیٹس کو ڈسرپٹ کیا ہے۔ ایسے میں ہر ملک اپنی ڈومیسٹک انرجی پروڈکشن کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان بھی اسی اسٹریٹجی پر کام کر رہا ہے، لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہر ڈسکوری فوراً بڑی کمرشل سکسیس میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مزید اپریزل، ٹیسٹنگ اور پروڈکشن پلاننگ کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اصل کامیابی تب ہوگی جب ریزروز کمرشل لیول پر سسٹینیبل پروڈکشن دینے لگیں۔ پھر بھی یہ ڈسکوری پاکستان کے انرجی سیکٹر کے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اس بات کا سگنل ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز سے نئے ریسورسز سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی انرجی نیڈز کا زیادہ حصہ لوکل ریسورسز سے پورا کرنے کے قریب پہنچ رہا ہے، اور کیا آنے والے سالوں میں ہم امپورٹڈ فیول پر اپنا انحصار کم کر سکیں گے یا نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی LDA کی۔ اکثر جب بھی ہم گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں تو کمپلینز اور ان ایفیشنسی کی ڈسکشنز زیادہ سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک مختلف تصویر سامنے آئی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فائنینشیل ایئر 2025 ٹو 2026 کے پہلے 11 مہینوں میں تقریباً 25 بلین روپیز کا ریونیو کنیکٹ کر لیا ہے۔ آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ سال کے اختتام تک یہ فگر 29 بلین تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ LDA کی تاریخ کی سب سے بڑی ریونیو کلیکشن ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں اتھارٹی کی انکم 232% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے یہ کامیابی آئی کیسے؟ آفیشلز کے مطابق ڈیجیٹل گورننس، آن لائن سروسز، ٹرانسپیرنسی، ریگولیٹری ریفارمز نے کافی کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پروسیس آسان ہوا ہے بلکہ ریونیو لیکیج میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی پبلک انسٹیٹیوشنز ٹیکنالوجی کو افیکٹولی استعمال کرتے ہیں اور ایفیشنسی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ریونیو جنریشن میں بھی بہتری آتی ہے۔ پاکستان بھی ڈیجیٹل گورننس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ FBR سے لے کر پروونشل اتھارٹیز، تمام ادارے اپنے سسٹم کو ماڈرنائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور LDA کی پرفارمنس اسی ٹرینڈ کی مثال کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ لیکن ریونیو کلیکشن
اپنے آپ میں فائنل آبجیکٹیو نہیں ہوتا. اصل سوال یہ ہے کہ اتنا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے. کیا عوام کے کام کے لیے روڈز، پارکس، سیوریج سسٹم، ہاؤسنگ ریگولیشن اور اربن مینجمنٹ میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ اگر یہ ریونیو اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، انفراسٹرکچر اور پبلک فیسلٹیز کی بہتری پر خرچ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ لاکھوں شہریوں تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو ریونیو گروتھ کے ساتھ ساتھ برابر اہمیت دینی چاہیے. لیکن ایک بات واضح ہے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی یہ پرفارمنس اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ جب گورننس ریفارمز اور ٹیکنالوجی کو افیکٹولی استعمال کیا جائے تو پبلک انسٹیٹیوشنز اپنی فائنینشیل پرفارمنس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اور پاکستان کو ایسی مثالوں کی بھی ضرورت ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایسی ڈیولپمنٹ کی جس کا امپیکٹ سیدھا عام آدمی پر پڑتا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس یعنی پائڈ نے فائنینشیل ایئر 2026 کے لیے منیمم منتھلی ویج 45,000 کرنے کی ریکمنڈیشن دی ہے. یہ موجودہ منیمم ویج 40,000 کے مقابلے میں زیادہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ منیمم ویج کا اکانومی سے کیا تعلق ہے؟ اکثر منیمم ویج کو صرف لیبر پالیسی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن معاشی ایکسپرٹس کے مطابق یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ایشو ہے. منیمم ایج کا تعلق پرچیزنگ پاور، پاورٹی ریڈکشن، سوشل اسٹیبلٹی اور لوکل اکنامک ایکٹیویٹی سے بھی ہوتا ہے. جب ورکرز کی انکم بڑھتی ہے تو ان کی خریدنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. وہ زیادہ گڈز اور سروسز خرید سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوکل بزنسز اور مارکیٹس کو سپورٹ ملتا ہے. پائٹ کا کہنا ہے کہ انفلیشن میں کچھ کمی ضرور آئی ہے، لیکن گھریلو خرچوں کا دباؤ ابھی بھی عام آدمی پر موجود ہے. ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ان تمام چیزوں کو افورڈ کرنا عام آدمی کے لیے مشکل ہے. اسی لیے منیمم ویج میں اضافہ ورکرز کے لیے ایک اہم سپورٹ میجر سمجھا جا رہا ہے. لیکن اس بحث کا دوسرا پہلو بھی موجود ہے. کچھ بزنس گروپس کا یہ کہنا ہے کہ ویج انکریز ہونے سے ان کے آپریٹنگ کاسٹس بھی بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے. اسی لیے پالیسی میکرز کو ورکرز کی ویلفیئر اور بزنس کمپیٹیونیس کے درمیان توازن قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں منیمم ویج کو انفلیشن اور کاسٹ آف لیونگ کے مطابق ریوائز کیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی یہ ڈسکشن ہر بجٹ کے سیزن میں سامنے آتی ہے. اگر منیمم ویج 45,000 کر دی جاتی ہے تو اس کا فائدہ لاکھوں ورکرز اور ان کے گھرانوں کو مل سکتا ہے. ساتھ ہی لوکل ڈیمانڈ اور کنزیومر اسپینڈنگ میں بھی بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ میکرز اور پالیسی میکرز اس ریکمنڈیشن کو کس حد تک اہمیت دیتے ہیں، اور کیا یہ تجویز فائنل بجٹ کا حصہ بن پاتی ہے یا نہیں. تو آج کے ریئلٹی چیک میں ہم نے 3 اہم ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیا. ایک طرف پاکستان کے انرجی سیکٹرز میں نئے آئل اور گیس ڈسکوری کے بارے میں جو انرجی سیکیورٹی کے لیے ایک پازیٹیو سائن سمجھا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ریکارڈ ریونیو کلیکشن حاصل کی ہے جو گورننس ریفارمز اور ڈیجیٹلائزیشن کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. اور تیسری طرف منیمم ویج میں اضافے کی تجویز سامنے آئی ہے جو لاکھوں ورکرز کی پرچیزنگ پاور اور فائنینشیل اسٹیبلٹی پر اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ تینوں ڈیولپمنٹس مختلف سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان میں ایک مرکزی نقطہ ہے: پاکستان کی اکنامک کیپیسٹی کو مضبوط بنانا، انسٹیٹیوشنز کو بہتر بنانا اور عوام کے لیے معاشی اپرچونیٹیز کریٹ کرنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹس کتنی دیر پا اور سسٹینیبل ثابت ہوتی ہیں، اور کیا یہ واقعی پاکستان کی اکانومی کے لیے پازیٹیو ٹرننگ پوائنٹ بن سکتی ہیں یا نہیں. اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آئی ایم رمنا سعید سائننگ آف فرام ریالٹی چیک. Catch you in the next episode. Thank you.